قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا فرض ہے، ایک لازمی ذمہ داری ہے ہر مسلمان مرد کے ذمے بھی اور ہر مسلمان عورت کے ذمے بھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کی عزت اور شرافت کی بنیاد یہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی یہی خصوصیت ظاہر فرمائی کہ اس مخلوق کو ہم نے علم کی ایک خاص صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور فرشتوں کے سامنے یہ واضح کیا گیا کہ وہ جو خاص صلاحیت آدم میں ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ فرشتوں میں بھی نہیں ہے، اگرچہ کہ فرشتوں کا مرتبہ اپنی جگہ پر بہت بلند ہے، اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں وہ، مگر جو صلاحیت اللہ نے حضرت آدم کو دی وہ صلاحیت ان کے اندر بھی نہیں رکھی گئی۔ تو اس وجہ سے مسلمان پابند ہے علم حاصل کرنے کا۔ علم کون سا ہے بھائی؟ علم وہ ہے جس سے انسان دنیا آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکے۔ دنیا میں جن علوم اور فنون سے انسان کو فائدہ اور نفع ہوتا ہے ان کا سیکھنا انسان کے لیے منع نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن صرف وہ چیزیں سیکھ لے جس سے دنیا اچھی ہو جائے تو اس سے علم کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ علم کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب انسان اس دنیا کے بعد والی زندگی کی کامیابی کا راستہ حاصل کر لے۔ اسی لیے دین کا علم سب سے مقدم ہے، باقی دنیا کا علم منع نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ حالات کے اعتبار سے بعض اوقات ضروری بھی ہے، لیکن دین کا جو ضروری علم ہے وہ ہر ایک پر فرض ہے، لازم ہے۔ دین کے علم میں بھی بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر شخص پر فرض نہیں ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جیسے کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھنا فرض ہے، مگر فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہر آدمی حافظ قرآن بنے یہ فرض نہیں، ہر آدمی بہت اعلیٰ درجے کا عالم بنے یہ فرض لازم نہیں۔ دنیاوی علوم میں بھی ہر آدمی ڈاکٹر بنے یہ ضروری نہیں ہے، ہر آدمی وکیل بنے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی کہ جن میں ہر شہری کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کو اتنی معلومات ہونی چاہیے۔ پورا قانون پڑھنا فرض نہیں ہے، مگر ٹریفک کے قانون معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی اور چیزوں کو سمجھ لیجیے۔
تو ایسے ہی دین کے علم میں جو بنیادی دینی علم ہے اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ضروری دینی علم حاصل کرے۔ اور سرپرستوں کے ذمہ لازم ہے کہ اس ضروری دینی علم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں، لیکن ہمارے پاس اس ضروری دینی علم کو محدود کر دیا گیا قرآن ناظرہ پڑھنے تک۔ حالانکہ صرف قرآن ناظرہ پڑھنے سے ضروری دینی علم حاصل نہیں ہوتا، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ضروری دینی علم پورا اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ عقائد کا علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے متعلق جاننا ہے، اور قرآن کے بنیادی احکام کو جاننا ہے، طہارت، وضو وغیرہ کے مسائل جاننا ہے، اسلامی عقیدے سے اچھی واقفیت ہونا ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اب ایمان مفصل تو یاد کر لیا، مگر ایمان مفصل میں کیا ہے اس کا علم حاصل نہیں ہوا۔ زبانی یاد کر لیا، کبھی کبھی ترجمہ یاد کرتے ہیں بچے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ایمان کی سب بنیادی چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، مگر اب ان کا کچھ علم ہونا چاہیے نا بچے کو، تو بچے کو وہ علم نہیں ہے۔ بس ناظرہ پڑھ لیا، کچھ دعائیں یاد کر لیں، کچھ اذکار نماز یاد کر لیے، چند سورے یاد کر لیے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے دیے۔ تو خالی اس سے دینی تعلیم نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم لوگ گھروں کے ٹیوشن کے بجائے مکتب کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ جہاں بچے ہوں وہاں نہ بھیجنا چاہیں، تب بھی آپ کو اپنے اپنے فلیٹس میں، اپنے کمپلیکس میں، اپنی بلڈنگوں میں جگہ جگہ آپ کو سینٹر بنانا چاہیے، جہاں پر 15 بچے، 20 بچے، 10 بچے، جیسا بھی حالات ہوں اس کے اعتبار سے رکھے جائیں، اور استاد کو رکھ کر کے ان کو پڑھایا جائے، کیونکہ اس طرح کی اجتماعی مکتب میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ صرف انفرادی ٹیوشن میں عام طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس مکتب کے اندر قرآن مجید بھی اچھا پڑھانا چاہیے، اسلامی عقیدے بھی سکھانا چاہیے، اور انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کوئی بھی علم ہو، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، ایک زبان آنا ضروری ہے انسان کو۔ تو اس لیے ایک زبان اچھی آنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ اس زمانے میں جو نظام تعلیم ہے، وہ نظام تعلیم نوکروں کو تیار کرنے کی ایک فیکٹری ہے، علم دینے کی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نظام تعلیم میں پڑھ کے تیار ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کسی ایک زبان میں بھی اچھی معیاری کتابیں نہیں پڑھ سکتے، نہ ان کو اردو اتنی اچھی آتی ہے، نہ انگریزی اتنی اچھی آتی ہے، کوئی بھی نہیں آتی دونوں میں سے۔ یہ علم نہیں ہے۔ علم کے لیے ضروری ہے آپ کو ایک اچھی زبان آئے، بلکہ دنیا کے علوم میں بھی جن لوگوں نے ترقی کی ہے، دنیا میں جو بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے پہلے کسی ایک زبان میں مہارت حاصل کی، ایک زبان میں ایکسپرٹ بنے وہ، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ پڑھا اور آگے بڑھے۔ اور ایک ایسے لوگ کہ جو کمپیوٹر چلانا تو سیکھ گئے، سافٹ ویئر چلانا تو سیکھ گئے، سافٹ ویئر بنانا تو سیکھ گئے، مگر ان کو انگریزی زبان بھی اتنی اچھی نہیں آتی کہ انگریزی میں اچھا لٹریچر پڑھ سکیں، تو ان کو کہاں سے علم آیا بھائی؟ نہیں آیا۔ یہ المیہ ہے اس نظام تعلیم کا۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو اردو زبان اچھی سکھانا ہے، مادری زبان ہے، اور ہماری مذہبی
تعلیم کا سب سے آسان ذریعہ، اور ہم اردو جاننے والوں کے لیے کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ اس وقت دنیا میں عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ اسلامی ذخیرہ اردو زبان میں۔ درمیان میں ایک دور ایسا تھا جس میں عربی کے بعد سب سے زیادہ ذخیرہ فارسی میں تھا، لیکن اب الحمدللہ اردو میں، تو ہمارے بچوں کو اردو آ جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ زبان نہ آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے مذہبی تعلیم سے بھی دور ہیں اور اپنی تہذیب، اپنے کلچر سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور کتابیں پڑھ کے سمجھنا تو دور کی بات ہے، ان کو جمعہ میں بیان سمجھ میں نہیں آ رہا، علماء کی تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کیسے علم حاصل ہوگا بھائی؟ علم حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ تو یہ ہے کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کی باتوں کو سنو، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان کا جو مصداق ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں یوٹیوب پہ اس پہ سن کے جہاں سے جو ملا لے رہے ہیں، صحیح غلط کی کوئی تمیز پہچان نہیں ہے، اور اس طرح گمراہی میں، فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو صحیح بنیادی تعلیم نہیں ملی، اس لیے ہم لوگ مکاتب پر بہت توجہ دیں، اپنی مسجدوں میں جو مکتب ہیں اس کو بہتر بنائیں، اس پر مال بھی خرچ کریں، بلکہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے بڑے ہیں، ملت کی فکر رکھنے والے، درد رکھنے والے، جو ہمارے چوٹی کے قائدین ہیں، ان کی فکریں سب سے زیادہ ان مکاتب کے سلسلے میں ہیں، کیونکہ جو اسکول ہیں، اسکولوں کے اندر ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جو ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والا ماحول ہے۔ شرک کے کاموں میں انہیں انوالو کیا جا رہا ہے، اس کو ایک الگ رنگ دے دیا گیا ہے، اور فکری اعتبار سے جو اس کے اندر خرابیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، عملی اعتبار سے بھی یہ کام کرا رہے ہیں، وہ کام کرا رہے ہیں، ایسے کام جو مشرکانہ کام ہیں، جو ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کے بچے کو نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں تو ہر ایک حساس ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں، ہمارے دستور میں ہمیں اجازت بھی دی گئی ہے اس کی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ایک موضوع چل رہا ہے کہ ایک نوجوان عالم کا کوئی کلپ چلا کے کہ بھائی دستور سے بڑھ کے انہوں نے مذہب کو بتایا، تو یہ تقابل کرنا ہی غلط ہے لوگوں کا، صرف فساد پھیلانے کے لیے۔ جیسی بات انہوں نے کہی ہے ویسی بات ہمارے ہندو مذہبی رہنماؤں نے بھی کی ہے۔ ہندو مذہبی رہنماؤں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ہمارے لیے مذہب اہم ہے، ہر انسان کے لیے اہم ہے، اور اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، مگر صرف میڈیا پر فساد پھیلانے، لوگوں کو لڑانے، ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے ایسی چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کو ہمارے ملک میں، ہمارے دستور میں مذہب کی آزادی دی گئی ہے، تو نہ کسی مسلمان بچے کو ایسے کام میں انوالو کرنا ہے جو اس کے مذہب کے خلاف ہو، نہ کسی غیر مسلم بچے کو انوالو کرنا ہے۔ تعلیم دینا ہے ان کو، اور باقی مذہب کے معاملے میں ان کو اپنے اپنے مذہب کی تعلیم پہ عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑنا ہے، مگر عملاً ایسا نہیں ہے۔ عملاً اب ایسے کام کیے جا رہے ہیں، کرائے جا رہے ہیں ہمارے بچوں سے جو ان کے ایمان کو متاثر کرنے والے۔ ایسے حالات میں مکاتب کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اسی وجہ سے جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ امت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کو مکاتب سے جوڑیں، مکاتب میں اپنا مال بھی لگائیں، پیسہ بھی لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے تو نماز کے ساتھ ہر جگہ زکوٰۃ کا یا خرچ کرنے کا حکم دیا، انفقوا کہا، آتوا الزکاۃ کہا۔ قرآن مجید میں پڑھ لیجئے، جہاں جہاں آپ کو آیتیں ملیں گی اکثر جگہوں پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب کی جگہ بنایا، دار الاسباب ہے، یہاں پر جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے پیسہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، مالی عبادت ہے یہ آپ کے لیے، تو آپ اپنا مال بھی لگائیں اور اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا مضبوط انتظام کریں۔ باقی دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ سچا پکا مسلمان بن جائے، اس کے ساتھ دنیا کی جو ترقی کرتے ہو کرو، منع نہیں ہے، مگر دنیا کی ایسی ترقی کہ دین کا ضروری علم حاصل نہ ہو، دین ختم ہو جائے خدا نخواستہ، آخرت برباد ہو جائے، تو پھر ایسا علم کوئی فائدے کا علم نہیں۔ قرآن مجید سے ہم لوگوں کو بھی سب کو اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے تلاوت کے اعتبار سے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، ہم کو اس سے پہلے سے ہی تیاری کرنا چاہیے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں۔ قرآن سے ہمارا ایسا جوڑ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی دے گا اور بہت سوں کو پست کر دے گا۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کو سمجھنے کا اہتمام، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا اہتمام اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام، یہ مسلمان کے ذمے ہے، یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔